میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، دین اسلام نے جو ہمیں عقائد سکھائے ہیں ان عقائد کی کچھ تفصیل ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کو ذات میں بھی ایک ماننا ہے، اللہ کو صفات میں بھی ایک ماننا ہے۔ اللہ ذات میں بھی پاکیزہ ہیں، اللہ صفات میں بھی پاکیزہ ہیں۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہیں۔ اسی طرح دین اسلام کا دوسرا عقیدہ وہ عقیدہ رسالت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں۔ جہاں انہیں نبی ماننا ہے وہاں آخری نبی بھی ماننا ہے، اور یہ عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے۔ اور تیسرا بنیادی عقیدہ وہ عقیدہ آخرت ہے کہ یہ صرف یہ دنیا نہیں ہے، صرف یہ جہان نہیں ہے جس میں میں اور آپ آئے، جس میں میں نے اور آپ نے سانس لیا، جس میں میں نے اور آپ جی رہے ہیں، پھر ہم نے ایک آگے دوسرے جہاں میں جانا ہے، اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ موت کے بعد کا جہان ہے۔ ارے دریا میں پھرنے والی مچھلی کو اگر بڑی مچھلی کہے کہ آپ نے اسی دریا میں رہنا ہے، اگر آپ نے لالچ کی اور کہیں چلی گئی تو پھر ایک لمحے میں تم شکاری کے کانٹے میں پھنسے گی، اور پھر شکاری کے کانٹے میں پھنسنے کے بعد تجھے دیکھنا ہوگا کہ وہاں شکاری اپنی گھر والی کے پاس لے جائے گا، وہ تجھے کاٹے گی، مثالیں لگائے گی، اور تجھے تیل میں بھون کر مہمانوں کو کھلائے گی، اور پھر اشرف المخلوقات تجھے 32 دانتوں سے چبائیں گے۔ یہ سارے باتیں وہ مچھلی چھوٹی مچھلی کو بتا رہی ہے، تو وہ چھوٹی مچھلی کہتی ہے یہ کس نے دیکھا؟ پورے دریا میں مجھے کہیں انسان نہیں نظر آئے، پورے دریا میں مجھے کہیں چھری چاقو نظر نہیں آیا، پورے دریا میں مجھے کہیں 32 دانت نظر نہیں آئے۔ ارے یہ مان لے گی تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں مانے گی تو شکاری کے جال میں پھنسے گی، شکاری کے کانٹے میں پھنسے گی۔ ایک لمحے میں یہ چھری کا منہ بھی دیکھے گی، ایک لمحے میں یہ شکاری کا کانٹا بھی دیکھے گی، ایک لمحے میں تیل میں کھولتی ہوئی بھی نظر آئے گی، اور ایک لمحے میں یہ 32 دانتوں سے چباتی نظر بھی آئے گی۔ اس لیے اسے چاہیے تھا کہ یہ اعتماد کرتی